अस्सलाम वालेकुम। मैं फिजुल्लाह बहरानी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ शेरदिल बहरानी हाई स्कूल डेराला यार में। आज इस स्कूल के मुतालिक मैं आपको एक ऐसी अहम बातें बताऊंगा और हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद है। हम इनसे चंद सवालात भी करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर, इस स्कूल में आपको तैनाती में कितना अर्सा हो गया? सर तकरीबन मुझे 7 साल हो गए हैं। अच्छा, अभी दूसरा 7 साल साल हो चल गए। रहा है, मेरा हेड मास्टर मेरा दूसरा साल चल रहा है जी हाँ। सर, इस स्कूल में आपको कितना अर्सा हुआ है? इस स्कूल में तकरीबन 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो जी गए। हाँ। सर देखें, अब हम इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं सर, कि इस स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में दिन रात का फर्क है सर। ये असल में किसकी जिम्मेदारी है, किसकी ये ऊपर आयद होती है कि इस स्कूल को एक साफ सुथरा स्कूल और इसमें तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए? मेहरबानी सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई साहब जाफराबाद का, जो वक्तन फ़वक्तन हमारे इस मैसेज को जो है वो कन्वे करते हैं, दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया है उसके बारे में ये कहूँगा कि जो इंतज़ामिया का सबसे बड़ा अमल दखल इंतज़ामिया का होता है, क्योंकि उनको चाहिए कि वो हमें सबसे पहले तो कमरे प्रोवाइड करें, और कमरों के अलावा हमें जो उनकी यूनिफॉर्म, बच्चों की जो ज़रूरियात हैं वो हमें प्रोवाइड करें। इस वजह से जो है ना बच्चे दाखिल नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं होती है बैठने की। हमारे पास इस वक्त भी मेरे स्कूल में तकरीबन 1400 के करीब बच्चे एडमिट हैं, और एडमिशन का इशू भी चल रहा है। हमारे पास जगह बैठने की नहीं है। लोगों की बार बार मतलब हमें ये रिक्वेस्ट आती है कि हमें दाखिला दें, क्योंकि हमारे पास जगह होती नहीं है, बच्चे बैठे नहीं हुए। आधी क्लास मेरी अंदर बैठती है, आधी क्लास बाहर बैठती है। एक टीचर 130 क्लास को कैसे वो अवेल कर सकता है? तो ये भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, और खासतौर पर इंतजामिया को मेरी गुजारिश है कि वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा सर, यहाँ पर कितने असातिज़ा इस टाइम मौजूद हैं? इस वक्त तकरीबन 30 मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर 30 असातिज़ा हैं सर। और इस टाइम मौजूद कितने हैं सर, और कितने बाहर गए हैं सर? मर्दमशुमारी में कितने गए हैं और निगरान कहाँ पर लगे हैं? सर हमारे पास सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो काम शुरू होता है, तो सबसे पहले असातिज़ा को वहाँ पर तैनात किया जाता है, जिसकी वजह से तमाम इदारे जो होते हैं हमारे वो डिस्टर्ब होते हैं। इस वक्त तकरीबन 7-8 के करीब जो हैं वो सेंसस में चले गए हैं, जो मर्दमशुमारी का सिलसिला चल रहा है। उसके अलावा 6 बंदे जो हैं, 6 टीचर जो हैं वो एग्ज़ाम ड्यूटी पे गए हुए हैं। 3 जो हैं वो निगरान पे गए हुए हैं। 30 में से मुश्किल से 10 टीचर यहाँ पर रह गए हैं, और फिर मेरा सेंटर भी है, और सेंटर की वजह से बच्चों के बैठने की जगह भी नहीं है। बच्चे फिर आ रहे हैं, फिर हम 2-3 घंटे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बैठने की जगह है ही नहीं। बाहर गर्मी आप देख रहे हैं, और कमरे जो हैं वो एग्ज़ाम में बिजी हैं, तो इस वजह से भी हम भी डिस्टर्ब हैं, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हैं, एजुकेशन सारी डिस्टर्ब है। तो मेरी गुजारिश है कि जो कौमी फरीदा तो वो हमारा है, लेकिन कोशिश करें कि अगर ये टीचर्स को न दिए जाएँ, क्योंकि उसकी वजह से पूरा सिस्टम अभी, क्योंकि हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है मार्च से, और मार्च से ही हमारे टीचर जो हैं वो यहाँ पर दस्तियाब नहीं है। सारे के सारे जो हैं वो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ पे गए हुए हैं, तो लाजमी तौर पर हमारे पास जो रेशो होता है पढ़ाई का वो डिस्टर्ब होगा। अच्छा सर, देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में जो सहूलियात हैं वो सरकारी में कम मिलती हैं। हालांकि सरकारी स्कूल में सर बहुत से जो फंडिंग आती है ऊपर से, जो आप लोगों को मिलता है, स्कूल को मिलता है। अभी सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ कम ही आपको मतलब सहूलियात मिलेंगी। वाशरूम की सहूलियात, पानी की सहूलियात, ठंडे कूलर्स की सहूलियात, एसी पंखे की सहूलियात, एयर कूलर की सहूलियात, ये चीज़ें बहुत कम है सर। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है। इसके जिम्मेदार कौन है सर? मैं फिर भी वही बात करूंगा, सबसे पहले तो मैं वालिदैन पे ये डिपेंड करता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए वो कन्वेंट्स भी खुद प्रोवाइड करते हैं, उनके अलावा यूनिफॉर्म 3-3-4 यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा फिर वो डेली जो है वो उनको कन्वेंस देते हैं, पहुँचाते हैं, उसके बाद फिर ले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे अक्सर बेशतर जो होते हैं वो गरीबों के होते हैं, वो उनको मालूम भी नहीं होता है कि 3-3-4 से बच्चा स्कूल आता है नहीं आता है। हालांकि हम बार बार मतलब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं कि भाई अपने बच्चों के ख्याल करें कि वाकई स्कूल आते भी हैं नहीं आते हैं। तो ये बड़ा सबसे बड़ा अमल दखल है कि वहाँ पर फीसें ज़्यादा हैं। फीसों की वजह से भी जो ज़ाहिर वो प्रोवाइड करते हैं उनको जो फैसिलिटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ जो साल के अंदर जो क्लस्टर का प्रोग्राम दिया जाता है, जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं, तकरीबन उनमें परसेंटेज 30-35 तो मतलब गवर्नमेंट सतह पर उसकी परसेंटेज चली जाती है। मुश्किल से जो जिनके बचते हैं, तो वो पूरे साल के दौरान इतनी तो ज़ाहिर कोई भी स्कूल जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो फैसिलिटीज़ जो प्राइवेट में मिलती हैं और गवर्नमेंट सतह पे दी जाएँ। तो फंडिंग की वजह होती है, अहम तो है फंडिंग की वजह से। तो मैं हम ये भी गुजारिश करूँगा कि इनमें जो परसेंटेज रखी जाती है, कोशिश करें कि वो परसेंटेज जो है वो कम की जाए, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा सिलसिला। अच्छा सर, यहाँ पर मुझे वॉइस ऑफ जाफराबाद को तीसरी रिपोर्टिंग है। मैंने इस ठेकेदार के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ये काम 2-3 माह चला फिर रुका, 2-3 माह चला फिर रुका।
سر اس میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی او صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں، سر کیا میری بات ان تک نہیں پہنچ رہی، یا اگر پہنچ رہی ہے تو وہ اس چیز پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اس پہ آپ کی سر کیا رائے ہے؟ ہاں سر، بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے یہ، کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے قانونی پوائنٹ آف ویو پہ جو بھی مطلب ہمارے اعلیٰ اختیارات جن کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں کرتے. ابھی یہ کہاں پر ہے، کیونکہ 2016 میں ہمارے 6 کمرے منظور ہوئے تھے. اس کے بعد پھر 1 مہینہ بھی کام نہیں چلا، کام وہیں پر رک گیا. اس کے بعد یہ سارا سسٹم خراب ہو گیا. اب پھر آپ کی مہربانی ہے، پھر دوسرے رپورٹر انہوں نے رپورٹ کی بہت ساری. پھر میں نے خود اینٹی کرپشن کوئٹہ سے رابطہ کیا، وہیں پر میں نے جو ہے ایف آئی آر لانچ کرائی. اور اب بھی اس وقت بھی میں وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ 1 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے، کام شروع ہوگا، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں سے ڈی سی صاحب ہیں ہمارے جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں ان کو، لیکن یہ ان کے اتنے پیسے آئے، تقریباً سننے میں آیا کہ 80 لاکھ ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کام وہیں پر رکا ہوا ہے. اور اس کام رکنے کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ظاہر ہے قانون نہیں ہے، کسی کو پکڑ ہوتی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جو ان کے اختیارات جن کے پاس ہیں، جن کے پاس یہ پیسے آتے ہیں، پوچھنے والا صرف اس کا ڈی سی صاحب ہو سکتا ہے. وہ ان سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، ان کو معلوم ہے، رپورٹنگ آپ کرتے ہیں. ہم بار بار مطلب اپلیکیشن تک بھی دی ہیں، لیکن کوئی بھی اس وقت تک اس کا مداوع نہیں کر رہا ہے کوئی بھی مطلب. اچھا سر، یونیسیف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یونیسیف جو کہ استاد محمد اور اس کی سائیڈ میں جو کام کر رہے ہیں اس ٹائم، کیا ان کو ضلع جعفر آباد میں اس اسکولوں کا علم نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہاں پر کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا یونیسیف بھی سر کرپشن کی نظر ہو چکی ہے؟ سر تقریباً یونیسیف، جہاں تک ہم یہ ادارہ سنتے ہیں یونیسیف کے حوالے سے کہ کام ان کے بہت ہو رہے ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ جعفر آباد کے حوالے سے ہمیں کہیں بھی ان کا کام دکھائی نہیں دے رہا ہے. ابھی میرا اسکول تقریباً شہر کا اسکول ہے، فنکشنل اسکول ہے. 1400 بچے یہاں پر زیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ کی حالت دیکھ رہے ہیں رنگ روگن والے حوالے سے، ان کے علاوہ فرنیچر والے حوالے سے. میں نے بار بار ان کو کہا بھی ہے کہ کیونکہ سٹی کے اسکول میں زیادہ برڈن ہوتا ہے، زیادہ بچے آتے ہیں اور زیادہ وہ سورسیبل بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر سٹی کو توجہ دی جائے. کل بھی میں نے بات کی تھی یہ کہ ان کو یہاں پر توجہ دینی چاہیے. اب یونیسیف کا مطلب کوئی ایک سسٹم ہے، وہ نام ڈیپٹ خود کرتے ہیں یا یہاں کے ادارے جو ان کے لوگ ہیں وہ اس کا وہ کرتے ہیں. لیکن ہم بار بار کہنے کے باوجود بھی، اور ایک مرتبہ نہیں کہا، بہت سی مرتبہ کہا کہ ہمارے سٹی اسکول کو کچھ توجہ دی جائے. ہمیں مطلب صرف کام سے توقع ہے کہ آپ ہمیں کام کر کے دیں. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی چیز آپ بائی ہینڈ دیں، کچھ بھی نہیں دیں، ہمیں صرف کام کر کے دے دیں. اچھا سر، میں صرف 2 سوال ابھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک تو سر یہاں پر سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں، ان کی بینٹریز نہیں ہے سر، ان کی کیا وجہ ہے؟ وہ بینٹریز کہاں گئی؟ اگر گئی تو پھر ڈی او صاحب نے دوسری پرووائڈ کیوں نہیں کی سر؟ سر یہ تقریباً جب میں ہیڈ ماسٹر بنا ہوں، مجھ سے پہلے مطلب یہ پورا سسٹم جو ہے ان کا بنایا ہوا تھا. بیٹریز ان کی ختم ہو گئی تھیں، تو پھر انہوں نے بیچ کے بیٹری، شاید ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. لیکن میں نے جو اس کے صاحب اختیار پہلے تھے، میں نے ان سے بات کی تھی کہ جو بھی اس کا سامان آپ کو مہیا کیا گیا تھا وہ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہم یہاں پر جو ہے بیچ کے مطلب جو فرنیچر کی ضرورت تھی ہمیں، اس میں ہم نے لانچ کیا، یا دوسری جو ضرورت تھی ہمارے اسکول میں پانی وغیرہ کی، اس میں ہم نے یہ چینج کی. اچھا سر، لاسٹ ایک سوال ہے جو کہ اسلام کے متعلق ہے سر. یہاں پر سر جو چھوٹے چھوٹے ننے منے پیارے سے بچے پڑھتے ہیں سر، کیا ان کے لیے ایک اسلامی کلاس بھی ہونی چاہیے سر؟ مدرسے میں ان کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے جو کہ ان کو کلمے، قرآن پاک، درود شریف اور دین اسلام کے متعلق کچھ چیزیں سکھائی جائیں. کیونکہ ابھی میں نے کچھ بچوں سے پوچھا تو ان کو پہلے کلمے کے علاوہ دوسرے کلمے بھی نہیں آ رہے تھے، درود شریف بھی نہیں آ رہا تھا. اس کے اوپر سر آپ کتنا زور دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہیں ہمارا فرسٹ اسٹیپ تو یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے والدین پر، کیونکہ ہمارے پاس مدرسے بھی ہیں، ہمارے مسجدیں بھی ہیں، اور چھوٹی بچیوں اور بچوں کو گھروں میں بھی جو ہے نا عورتیں پڑھاتی ہیں. اگر زیادہ تر اور گھر والے جو اس کے ہیں ان کو وہاں پر یہ تعلیم دیں تو سب سے بہتر ہے. لیکن یہاں پر ہمارے یہاں اسلامیات کی پیریڈس بیکر اہم باتیں بتاؤں گا. یہ سکول سن 1970 میں منشی شیردل خان بہرانی نے سرکار کو ڈونیٹ کیا تھا. ان کا خواب یہ تھا کہ اس اسکول سے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کی خدمت کریں، ملک کے بلوچستان کی خدمت کریں، پاکستان کی خدمت کریں. لیکن کیا آپ اس اسکول کے متعلق، اب اس اسکول کو دیکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے خوابوں کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے؟ آپ سرکاری اسکولوں کا بھی چکر لگاتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کا بھی چکر لگاتے ہیں، وہاں پر ہر سہولیات دی جاتی ہے. منشی شیردل خان بہرانی واحد انسان تھے جنہوں نے سن 1970 میں یہ سکول اور یہ زمین اور عدالت کی زمین اور گرلز اسکول کی جو زمین ڈونیٹ کی تھی. ان کا مقصد یہ تھا صرف اور صرف کہ تعلیم، کیونکہ وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے جس میں باشعور قومیں بستی ہیں. اور باشعور قومیں
کن معاشرے میں بستے جس میں تعلیم کا معیار ایک اچھا ہوتا ہے, جس میں تعلیم ایک بہترین ہوتی ہے. اب اس اسکول کے متعلق آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا اس اسکول میں اور سرکاری پرائیویٹ اسکولوں میں فرق ہے. اگر فرق ہے تو وہ فرق کیوں ہے. یہاں پر 1400 تعداد جو بچے پڑھتے ہیں, کیا میں ان تمام بچوں کے والدین سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک دن بھی اسکول کا وزٹ کیا؟ آپ نے ایک دن بھی اسکول کے کسی ماسٹر سے, کسی ہیڈ ماسٹر سے سوال کیا کہ میرے بچے کو یہاں پر تعلیم کیوں نہیں دی جاتی ہے, جب یہ نرسری کلاس سے 8 کلاس تک پہنچتا ہے صرف نقل کے آسرے میں پہنچتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ صرف معاشرہ نقل کے اوپر ہی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہاں پر آپ کو اعلیٰ ڈگری یافتہ ملیں گے, بی اے پاس, ایم اے پاس, اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ملیں گے, لیکن ان کا تعلیمی معیار بالکل گرا ہوا ہوتا ہے. ان کو ایک نرسری کی بکس بھی نہیں آتی ہے, لیکن وہ ڈگری تو بی اے کی حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے بلوچستان کو ہمیشہ اسی طرح تعلیم کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے پیچھے کیا گیا ہے. میرے اس رپورٹنگ کے متعلق میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی او صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا سرکاری اسکول آپ کے انڈر میں نہیں آتے ہیں؟ آپ نے کبھی وزٹ کیا؟ اگر وزٹ کیا تو یہاں کی صاف ستھرائی, یہاں کے واش روم, یہاں کا پانی کا نظام, پنکھے کا نظام, سولر کا نظام, تعلیمی نظام پہ کتنا زور دیا آپ لوگوں نے اس پہ کتنا کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ آگے کریں, کیونکہ ہم ہمیشہ نکلیں گے ان بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, عوام کے لیے نکلیں گے. جو بھی آفیسرز آتے ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں, ان کا تعلیمی نظام سے, صحت نظام سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, دور دور تک ان کا واسطہ نہیں پڑتا. کیا وجہ ہے؟ میں جعفر آباد کی غیور عوام سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ نکلیں. ابھی دیکھیں کہ ہمارے بچے آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں, لیکن جو بھی ہمارے ضلع آفیسرز ہیں, اعلیٰ آفیسرز ہیں, ان کے بچے کروڑ پتی ہیں. تو ان آئی ایم ایف کے قرض میں اور کروڑ پتی کے بچوں میں تھوڑا ہمیں سوال اٹھانا چاہیے کہ بھائی یہ کیوں ہے. اعلیٰ حکام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ تعلیمی نظام کے اوپر, بلوچستان کے اوپر خصوصاً توجہ دیجیے.